بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عموماً جو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ پر ایک مشہور اور معروف اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ اس حدیث کے مصداق ہے یا نعوذ باللہ من ذالک جس حدیث کے اندر قرن الشیطان کا ذکر آیا ہے وہ آپ ہی کی طرف اشارہ تھا، جو کہ حقیقت کے بالکل مخالف ہے، جیسا کہ کل ہم نے سمجھا۔ تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست میں یہ دیکھیں گے کہ تابعین کا اس کے متعلق کیا فہم تھا، محدثین کا اس کے متعلق کیا فہم تھا، خاص کر متقدمین کا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فقہا کا، خصوصاً ائمہ اربعہ کا ان کے متعلق کیا فہم تھا، اور متاخرین میں چاہے وہ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر العسقلانی ہو یا امام کرمانی ہو یا امام خطابی ہو اور دیگر محدثین نے کیا کہا۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کے مکاتب فکر کے جو کبار علماء ہیں، چاہے وہ بریلویوں کے علماء ہو یا دیوبندی علماء ہو یا خود اہل حدیث کے جو علماء ہیں جو حدیث میں مہارت رکھتے ہیں، مثال کے طور پر چاہے وہ شیخ البانی ہو یا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہو یا حافظ زبیر علی زائی ہو، انہوں نے اس کے متعلق کیا کہا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے قبل ہم یہ سمجھیں کہ کل ہم نے اس کو کہاں تک سمجھا۔ کل ہم نے کیا باتیں سمجھی؟ پہلی بات تو یہ بات سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے دعا کی اور شام کے لیے دعا کی۔ یہ کیوں کی ساتھیوں؟ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح ملا علی قاری کی آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 249 ہے۔ اس کے اندر علامہ طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام و یمن کے لیے برکت کی دعا اس لیے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ ہے اور وہ یمن کا علاقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن و مدفن مدینہ میں تھا اور وہ شام کے علاقوں میں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور شام کے لیے دعا کی، کیونکہ یمن مکہ کے حصوں میں آتا ہے اور شام مدینہ جو ہے شام کے حصوں میں آتا ہے۔ مکہ یمن کے حصوں میں آتا ہے اور مدینہ شام کے حصوں میں آتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اور علامہ اشرف رحمہ اللہ بھی یہی بات ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ایک اور حنفی معروف عالم محدث ہیں، بلکہ بر صغیر کی ایک علمی شخصیت ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں یمن اور شام کے لیے مخصوص دعاؤں کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی اور آبائی وطن ہے وہ یمن کا شہر ہے، اور مدینہ منورہ، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، شیخ حماد الانصاری
رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ یہ اصل میں صوفیوں کی اصطلاح ہے، ہمیں مدینہ النبویہ کہنا چاہیے۔ یہ بات میں نے بس آپ کے سامنے ذکر کر دی جو مجھے ضمناً یاد آ گئی۔ مدینہ منورہ جو آپ کا مسکن و مدفن ہے وہ شام کا شہر ہے، یعنی جغرافیہ حقیقت یہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی اتحاد و اشتراک سے حجاز کا علاقہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات کیا سمجھے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یمن اور شام کے لیے دعا کی؟ یمن اس لیے مکے کی نسبت سے، اور شام مدینے کی نسبت سے، ٹھیک ہے، یہ پہلا نقطہ واضح ہو گیا۔ دوسرا نقطہ ساتھیوں جو قابل غور ہے کہ کل ہم نے سمجھا کہ نجد کسے کہتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر ذکر کی کہ نجد اصل میں وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اصل میں اس کا جو مصدر ہے یعنی ابری ہوئی چیز، یعنی یوں سمجھے جو چیز جس کے اندر رفت ہو، جس کے اندر بلندی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نجد کہتے ہیں، یعنی اونچائی ہو، ابری ہوئی ہو، اسے نجد کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے بات یہ بیان کی کہ عرب کے اندر کم و بیش 12 نجود موجود ہیں جنہیں نجد کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حدیث کے اندر جمع کا صیغہ نہیں آیا، نجود نہیں کہا گیا، نجد کہا گیا، یعنی ان 12 نجود میں سے ایک نجد ایسا ہے جو قرن الشیطان ہے۔ اب قرن الشیطان کے متعلق بھی کل میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی، اور وہ تفصیل کیا تھی ساتھیوں کہ قرن شیطان سے مراد ایک آسان بات جو میں نے امام قسطلانی کی ارشاد الساری سے نقل کی تھی کہ گمراہ فرقے۔ علامہ محمد طاہر حنفی رحمہ اللہ مجمع بحار الانوار کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 680 کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں، نجد شیطان کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یعنی ایک خاص جگہ کا نام ہے جو حجاز کے علاوہ عراق کے ساتھ ملتی ہے۔ دیکھیں آپ، یعنی یہ وہ علاقہ ہے جو عراق کے ساتھ ملتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ پورا عراق یا پورا نجد، یا یوں سمجھے پورا عراق نجد کا علاقہ نہیں، عراق کے بعض حصے نجد کے اندر یا پھر وہ نجد میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات دوسری طرف نہ جائے، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے دعا کی، شام کے لیے دعا کی، اور ان 12 نجود میں سے ایک بات تو کل ہم نے طے کر لی احادیث کی روشنی میں کہ وہ نجد عراق ہے کہ نہیں، جیسے کہ امام ابن نعیم رحمہ اللہ نے ہیلۃ الاولیاء میں، امام احمد نے مسند کے اندر، اور امام فساوی نے معرفت التاریخ کے اندر نقل کیا۔ اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے متعلق دیگر محدثین نے کیا کہا، اور ایک بات یہ بھی ہم کوشش کریں گے اگر وقت ملا کہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق نجد عراق سے نہیں، نجد یمن سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد یمن کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہ بات واضح ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی تھی کہ کل ہم نے دیکھا کہ یہ بات یاد رکھیں ساتھیوں، اگر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہاں سے فتنے آئیں گے، ہے کہ نہیں، یہاں سے فتنے آئیں گے۔ اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہنے کے بعد بھی اگر کوئی فتنہ ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں اگر وہاں سے ظہور نہ بھی ہوتا، تو ہمارا یہ ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اگر فتنہ ظاہر ہوا یا نہیں ہوا یہ تو اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہوتا کہ شیطان کا سنگ وہاں سے طلوع ہوگا۔ کیوں؟ الصادق المصدوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی مانا جائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف عقل تسلیم کیا جائے ہر حالت میں، ہر کیفیت میں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو صرف عراق پر آپ غور کریں کہ کتنے فتنے وہاں سے اٹھے ہیں۔ سب سے بدترین فرقہ جب ہم نے کل ذکر کیا، صحابہ نے کیا بتایا کہ خوارج کا وجود کہاں سے ہوا؟ خوارج کا وجود عراق سے ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں روافض، جو جنہوں نے اہل بیت کو قتل کر دیا، ان کا وجود یا وہ کہاں سے ظاہر ہوئے؟ سبحان اللہ، وہ بھی کہاں سے ظاہر ہوئے؟
عراق سے۔ مرجیہ ہے کہ نہیں؟ مرجیہ کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ مرجیہ کا یہ عقیدہ تھا، ظاہر سی بات ہے ابھی یہاں پر گمراہ فرقوں کی تفصیل تو میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا، لیکن اجمالاً تاکہ آپ کو ایک اندازہ ملے کہ یہ کیسے کیسے فتنے اس سرزمین سے ظاہر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عیسائی نیک اعمال کر لیں، عمل صالح کر لیں، لیکن وہ توحید، رسالت، جو بنیادی ایمانیات ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ مرجیہ نے کہا کہ عمل کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، بلکہ اگر آپ امام عبداللہ ابن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب السنہ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر مرجیہ کے بعد اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ ایمان و آدم و ابلیس و آدم و ابو بکر واحد، نعوذ باللہ من ذلک، کہ آدم علیہ السلام کا ایمان، ابو بکر کا ایمان اور ابلیس کا ایمان برابر ہے، استغفر اللہ۔ تو مرجیہ یہ کہتے تھے کہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں، انسان بس اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے تو عمل سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ مرجیہ کا فرقہ کہاں سے ظاہر ہوا؟ اسی عراق سے، اسی نجد سے۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، جو خوارج تھا، بلکہ خوارج کا ایک فرقہ تھا قرامطہ۔ قرامطہ یہ اصل میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ تھا ابو طاہر کا، بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے، ہمدان، پھر وہ ایک فرقہ تھا باطنیہ اسماعیلیہ، بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن 317 ہجری میں ابو طاہر الجنبی نے، جب اس نے مکہ کو جو ہے مکہ کے اوپر اس نے حملہ کیا، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو شیخ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب جو صاحب الرحق المختوم ہے، خمینی کا ایرانی انقلاب، ایک تجزیاتی مطالعہ، اس کا انگلش میں ترجمہ بھی ہم نے کیا ہے، تو اس کے اندر آپ پڑھیں، شیخ نے متعدد عجیب و غریب واقعات بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے شیعہ، خاص کر اہل تشیع اور روافض نے اہل سنت پر ظلم کیا۔ ابو طاہر یہ کہاں داخل ہوا؟ حرم میں، اور یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، غالباً ہاں 8 ذی الحجہ کو اس نے منا میں 30,000 حاجیوں کو قتل کر دیا۔ 30,000 کہاں کا تھا؟ عراقی تھا، 30,000 کو قتل کر دیا۔ 30,000 کو قتل کرنے کے بعد وہ مکہ میں داخل ہوا، حرم میں داخل ہوا، اور اس نے 700 ایسے افراد جو اس وقت طواف کر رہے تھے اس کو قتل کر دیا۔ بعض لوگوں کو وہیں پر کعبے کے اندر، یعنی بعض لوگ کعبے کے اندر چھپ گئے، اپنی جان کو، اپنی مال کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی عفت اور عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے اس ملعون نے ان کو وہیں پر قتل کر دیا اور کعبے کے اندر ہی دفنا دیا، بلکہ زمزم کے کنویں کو لاشوں سے اینٹ بچا دی۔ یہ صورتحال تھی، بلکہ وہ حجر اسود کو لے جا کر اس نے بدترین سلوک کیا حجر اسود کے ساتھ، بلکہ 23 سال تاریخ گواہ ہے، حرم کے اندر لوگ طواف کرتے رہے لیکن حرم کے اندر حجر اسود نہیں تھا، 22 سے 23 سال تک۔ تو یہ تمام فرقے کہاں سے ظاہر ہوئے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ فرقے ظاہر ہوئے ہیں کہاں سے؟ یہ فرقے ظاہر ہوئے ہیں نجد سے، نجد عراق۔ بعض لوگ وہابیہ کا یہ کہتے ہیں کہ وہابیہ کا تعلق شیخ الاسلام محمد بن الوہاب سے، حالانکہ یہ بھی جہالت۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اصل میں ایک شخص تھا عبد الوہاب ابن عبد الرحمن الرستم، یہ دوسری تیسری صدی کا شخص تھا۔ یہ شخص اصل میں تھا عبادی فرقے کا۔ عبادیہ ایک فرقہ ہے خوارج کا، آج بھی جزائر، عمان اور دیگر ٹونس کے ممالک میں، یہ جو کنٹریز ہے ٹونس، الجیریا اور عمان، اس کے اندر بعض یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو عبادیہ جو اپنے آپ کو خوارج نہیں کہتے لیکن حقیقت میں وہ خوارج ہی ہیں، بہرحال یہ وقت نہیں کہ میں عبادیہ کے افکار و عقائد آپ کے سامنے رکھوں، یہ عبادی تھا۔ اس نے حج کو جو ہے منسوخ کرنے کی کوشش کی، جو دین کے بنیادی ارکان ہیں اس کو گرانے کی کوشش کی، اس کو ڈھانے کی کوشش کی، اور وہ وہابیہ کے نام سے، کیونکہ اس کا نام عبد الوہاب تھا، وہ وہابیہ فرقے کے نام سے تاریخ کے اندر معروف ہوا۔ تو یہ اصل میں وہابیہ ہے جو خارجی تھے، جو رستمی، یعنی جیسا مغلیہ سلطنت ہے، رستمی سلطنت تھی، اس کا یہ دوسرا امام تھا۔ بہرحال اصل میں یہ شخص وہابیہ تھا۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ جائے، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام گمراہ فرقے، جہاں کی جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کفر کا منبع، فتنے کا منبع، جو شیطان کی قوت یا شیطان گمراہ کرے گا، یہ تمام چیزیں کہاں سے نکلے گی؟ نجد عراق سے۔ اور تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں، یہ 12 نجود کو ہم دیکھیں تو واضح طور پر یہ بات نکھر کر آتی ہے کہ یہ 12 نجود میں سے جس نجد کی پیشن گوئی یا جس نجد کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن شیطان کا ذکر کیا، وہ نجد عراق۔ تو جن کی خوشی کا تعلق نجد عراق سے ہے، جن کے غم کا تعلق نجد عراق سے ہے، جن کے عقیدے کا حوالہ نجد عراق سے ہے، جن کی عبادت کا حوالہ نجد عراق سے ہے،
ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نجدی ہے، لیکن اگر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نجدی ہے تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم نے اس حدیث کے متعلق کیا کہا، کہ آیا یہ حدیث اس جو نجد کے متعلق دیگر علماء نے کیا کہا۔ آپ صحیح مسلم اٹھا کر دیکھ لیں، میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے کتاب الفتن واشرات الساعہ، یعنی فتنوں کا باب اور قیامت کی نشانیاں۔ اس کے اندر بیان کرتے ہیں فضیل نے اپنے والد سے کہ انہوں نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر، جو کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے سنا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یقول یا اہل العراق ما اسألکم عن الصغیرۃ وارکبکم للکبیرۃ، کہتے ہیں، غور سے سنیں یہ بات، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے عراق والو، میں تم سے چھوٹے گناہ نہیں پوچھتا، یعنی تم چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھتے ہو حالانکہ تم کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو۔ میں نے اپنے والد سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فتنہ ادھر سے آئے گا، جیسا کہ کل آپ نے سنا، اور آپ نے ہاتھ کی طرف مشرق کی طرف اشارہ کیا جہاں سے سینگ نکلے گا۔ تو اب اس سے یہ بات کیا پتا چلی کہ ان کے نزدیک، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، اہل عراق کی اس حدیث کے مصداق کون تھے؟ کون سا نجد تھا؟ نجد عراق۔ تو یہ بات پہلے ہمیں پتا چلی۔ اب اس کے بعد ساتھیوں، کل میں نے آپ کے سامنے چند باتیں صحابہ کے متعلق رکھی، آج آپ دیکھیں کہ تابعین کیا کہتے تھے۔ حضرت ہشام ابن عروہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے کہ جب کوئی عراقی تمہارے سامنے 1000 حدیث بیان کرے تو 999 کا تم بالکل اعتبار نہ کرنا، اور باقی ایک کو بھی شبہ سے خالی نہ جانا، یعنی جو ایک حدیث کو تم اعتماد کرے اس پر بھی اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو کہ اس پر اچھی خاصی تحقیق کرو پھر اعتماد کرنا، نہیں 1000 میں سے 999۔ حضرت ربیع ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، علامہ ذہبی رحمہ اللہ امام مالک کے ترجمے میں اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا رب کعبہ کی قسم ہم نے عراقیوں کو عقل مند نہیں دیکھا، یعنی عراقی عقل مند نہیں دیکھا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عراقی تمہارے سامنے حدیث بیان کرے تو اس کا بالکل اعتبار نہ کرنا۔ امام عطا ابن رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عراقی تمہارے سامنے پوری 100 حدیث بیان کرے تو ان میں سے 99 کی صحت پر بالکل اعتبار نہ کرنا، اور ایک جو باقی ہے اس کی بھی خوب جانچ پڑتال کر لینا، ٹھیک ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ، امام سیوطی کی تدریب الراوی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جب حدیث حجاز سے نکل کر عراق پہنچ جائے تو اس کا اصل ثابت نہیں رہتی، یعنی جب یہ حدیث حجاز سے نکل کر عراق تک پہنچتی ہے نا، تو جب تک معنی عراق تک پہنچتے پہنچتے معنی ہر چیز وہاں پر یعنی حدیثوں کو گڑا جاتا ہے، حدیث کے معنی کو، اس کے مطلب کو بدل دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عراقیوں کی بیان کردہ احادیث کو غور سے دیکھو، اگر تو ان کی اصلی حجاز سے موافق ہو، یعنی ان کی اصل حجاز یعنی اہل حجاز کے علماء سے موافق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قبول اور معمول نہ کرنا، یعنی اس کو نہ تسلیم کیا جائے اور نہ اس پر عمل کیا جائے۔ امام شعرانی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ عراق کے لوگوں کو بیان کردہ حدیث پوری تحقیق و تفتیش کے بعد قبول کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کوفہ کی بیان کردہ حدیث، کوفہ، بصرہ، بغداد، یہ نجد کے اندر آتے ہیں، اہل کوفہ کی بیان کردہ حدیث حقیقی نور سے محروم ہوتی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اسلاف۔ اب یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علماء۔ اب چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مشہور لغوی امام ہے جن کا نام ہے علامہ منظور افریقی، جن کی پیدائش ہے 630 ہجری میں اور انتقال ہوا 711 ہجری میں۔ وہ کہتے ہیں اپنی کتاب لسان العرب کے اندر، ما ارتفع من تہامۃ الى ارض العراق فهو نجد، تہامہ کے حدود سے لے کر عراق تک جو بلند جگہ ہے وہ نجد ہے۔ نجد کیا ہے؟ تہامہ سے لے کر عراق تک یہ ہے نجد۔ لسان العرب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 413۔ اس کے بعد ابن اسیر رحمہ اللہ النہایہ فی غریب الحدیث کے اندر اس کے اندر لکھتے ہیں وَالنَّجْدُ مَا ارتفع من الارض وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما
یا العراق، نجد بلند زمین کو کہتے ہیں، یہ حجاز کے باہر عراق سے لے کر جو ہے اس کا نام جو ہے نجد ہے۔ اب دیکھیں علامہ خطابی رحمہ اللہ، جو جن کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے بخاری کی شرح کرنے والے یہی محدث ہے، آپ کا انتقال، آپ 4 صدی کے محدث ہیں، وہ کیا کہتے ہیں غور سے سنیں۔ اعلام الحدیث کے اندر کہتے ہیں امام خطابی رحمہ اللہ، وما كان بالمدینة كان نجده بادیۃ العراق ونواحیها وهي مشرق اہلیها واصل النجم ارتفع من الارض۔ اب دیکھیے اس کے بعد بڑی لمبی عبارت ہے، میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مدینہ والوں کا نجد عراق اور اس کے نوح کا علاقہ ہے، یعنی مدینہ کے لیے نجد کیا آئے گا؟ عراق، یہ مدینہ والوں کے مشرق میں واقع ہے۔ نجد کا اصلی معنی بلند زمین ہے، نشیبی علاقے کو غور کہتے ہیں، تہامہ کا سارا علاقہ غور ہے، مکہ بھی اسی غور میں واقع ہے۔ اکثر روایات کے مطابق فتنے کا ظہور مشرق سے ہوگا، اسی جانب سے یاجوج ماجوج نکلیں گے اور یہیں سے دجال رونما ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ امام خطابی رحمہ اللہ۔ شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کو جب نجد کے حدیث کے متعلق پوچھا گیا تو شیخ نے میں تو سمجھتا ہوں ایک سنہرا اصول بیان کیا کہ حدیث کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھا جائے کہ محدثین نے اس کے متعلق کیا کہا۔ فتنہ پرور لوگ جیسے بریلوی ہے، ان کے معنی مفاہیم کو نہ دیکھا جائے، آپ شارحین حدیث کو دیکھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چلیے ابن عبد البر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ عالم انی نایت المشرق بالفتنة لأن الفتنة الكبرى التي كانت، یہ ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا جو سیدنا عثمان ابن عفان کے، کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ الاستذکار کے اندر لکھتے ہیں واللہ عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنے کے حوالے سے اشارہ مشرق کی طرف اس لیے تھا کہ سب سے بڑا فتنہ جو دائمی فساد کا سبب بنا وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ یہی واقعہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا سبب بنا۔ یہ سارے معاملات مشرق کی جانب سے رونما ہوئے۔ پھر خوارج کا ظہور بھی نجد کی زمین میں یعنی عراق اور ان کے نواحی علاقوں میں ہوا۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ۔ ٹھیک ہے، ابن بطال رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ابن بطال رحمہ اللہ کی عبارت بڑی لمبی ہے۔ کان اہل المشرق یومئذ اہل الکفر فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفتنة تكون من تلك الناحیتی وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْفِتْنَةُ الْكُبْرَى الى آخرہ۔ میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ابن بطال رحمہ اللہ کی یہ شرح صحیح البخاری، ابن بطال کی شرح ہے بخاری کی، وہ لکھتے ہیں حیوان کے سینگ کی مثال خبی امور میں دی جاتی ہے، جیسا کہ مشرق کی جانب سے فتنے کے رونما ہونے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی طرف سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے بارے میں فرمایا کہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ سینگ سے مراد لوگوں کی وہ جماعت ہے جو ایک نسل کے گزر جانے کے بعد آتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا کہ جب تیرے ہم عصر لوگ فوت ہو جائیں تو رہ جائے تو اسے وقت تو اجنبی ہے، یہ چھوڑے ہم۔ ایک اہل علم کا کہنا ہے کہ مشرق والے اس دور میں کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی کہ فتنہ اس سمت سے اٹھے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ یہاں پر میں ٹھہرنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ محدثین نے آج کل یہ جو الحاد کا فتنہ اٹھا ہے، جو کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے یا نہیں، یہ تو ایک جاہلانہ بحث ہے، کیونکہ فی اللہ شک، انسان کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے۔ ایسی مخلوق کو کوئی دوسری مخلوق پیدا کر ہی نہیں سکتی، یہ محل نظر ہے۔ اسی وجہ سے محدثین نے اس بات سے وجود باری تعالیٰ اس پر کتابیں نہیں لکھی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایگزسٹنس آف گاڈ اس پر کتابیں نہیں ہیں۔ دلائل النبوہ پہ کتابیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور نبی ہے اس کے دلائل کیا ہے، جیسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے، امام قفاجی نے، امام سحاری نے، ابو نعیم نے، متعدد محدثین نے کتابیں لکھی دلائل النبوہ۔ اور نبوت کے دلائل میں سے ایک دلائل کی یہ بھی قسم ہے کہ پیشن گوئیاں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی کر رہے ہیں، جو پروفیسی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی تھے۔ کیوں ساتھیوں؟ اگر یہ بات مان لی جائے کہ مخبر صادق ہے یعنی خبر دینے والا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی ہر خبر جو ہے صادق ہوگی، تو جنت کے متعلق، جہنم کے متعلق۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ثابت کرنے میں
نبی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی، دلائل ثابت، یہ ثابت تو صحیح لفظ نہیں ہوگا، یا ان کے نبوت کے دلائل دینے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ تو اس میں سے ایک باب یہ بھی ہے کہ جو پیشن گوئیاں، تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ فتنہ اس سمت سے اٹھے گا، بالکل ایسے ہی ابن بطال کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہوا کہ سب سے بڑا فتنہ جو دائمی فساد کا باعث بنا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا واقعہ تھا۔ یہاں پر ٹھہرتا ہوں میں۔ بدقسمتی سے آج جتنے دروس آپ کو سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ملیں گے، کربلا کے متعلق جتنے بیان ملیں گے، وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ یہ رافضیوں کا پروپیگنڈا ہے، بلکہ رافضیوں کی چال ہے۔ جو ظلم دیکھیں آپ، ہم یہ بالکل بھی نہیں کہتے، اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ جو سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا وہ ظلم ہوا، اور آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس دنیا کے پھول ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہے، لخت جگر ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایسی شخصیت جو ذوالنورین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو صاحبزادیاں اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، ان کے اوپر کیسے ظلم ہوا، وہ داستان کیا تھی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں طلباء سے بالکل یہ مخلصانہ نصیحت کروں گا کہ ضرور آپ سیدنا عثمان ابن عفان کی سیرت پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی اٹھا کر دیکھیں، خاص کر اس میں سے ایک باب شہادت عثمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گویاں کی ہے وہ پڑھے، کیونکہ سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت ایک معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس کے بعد کافی سارے، یوں سمجھے آپ، تاریخ کے اندر یعنی یوں سمجھے تبدیلیاں آئیں، اور کافی سارے برے اثرات مرتب ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اب یہ مجلس نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ بھی فتنہ کہاں سے اٹھا۔ یہ سارے علاقے ابن بطال کہتے ہیں یہ سارے علاقے مشرق میں ہیں، سب کو یعنی سیدنا عثمان کی شہادت والا واقعہ تھا۔ یہی واقعہ بعد میں جنگ جمل اور صفین کا باعث بنا۔ پھر خوارج کا ظہور بھی نجد، عراق اور اس کے نواحی علاقوں میں ہوا۔ یہ سارے علاقے مشرق میں ہیں، سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ بدعت کا آغاز بھی مشرق سے ہوا۔ جنگ جمل اور صفین میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی ان کی بڑی تعداد شام اور حجاز سے تھی، لہٰذا یہ فتنہ بھی مشرق میں رونما ہوا۔ یہ سانحات قیامت تک مسلمانوں کی افتراق اور ایک بڑے گروہ کی نفاق کا باعث بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فساد کے وقوع سے پہلے اس بارے میں آگاہی دے کر اسے متنبع کر دیا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَبُوَّتِهِ، یہ الفاظ ہیں ان کے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اما التخصیص الفتنة للمشرق، کہ یہ جو تخصیص کی گئی فَلِأَنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِن تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَكَذَلِكَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَأَمَّا ذِكْرُ قَرْنِ الشَّيْطَانِ فَعَلَى سَبِيلَ الْمَثَلِ كَأَنَّ إِبْلِيسَ يَطْلُبُ رَأْسَهُ بِالْفِتَنِ مِن تِلْكَ النَّوَاحِي۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کشف المشکل اس کے اندر لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 493، کہ مشرق کے ساتھ فتنوں کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دجال اور یاجوج ماجوج کا ظہور اسی سمت سے ہوگا۔ رہی بات شیطان کی سین کے، تو بطور مثال گویا کہ شیطان فتنوں کی صورت میں اس سمت سے اپنا سر اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر امام بخاری کی جو معروف ایک شرح ہے جو علامہ کرمانی رحمہ اللہ کی، وہ کہتے ہیں، غور سے سنیں، مدینہ طیبہ کے باشندوں کا نجد عراق اور اس کا نواحی علاقہ ہے، یعنی مدینہ طیبہ کے لیے نجد کون سا علاقہ آتا ہے مشرق کی طرف؟ عراق۔ یہی اہل مدینہ کے مشرق میں واقع ہے۔ عراق میں زلزلوں اور فسادات سے مراد شاید وہ جنگیں ہیں جو لوگوں کے درمیان ہوئی، یہی بات فتنوں کے حسب حال ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقی زلزلے مراد ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل مشرق اس وقت کافر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فتنے اسی طرف سے کھڑے ہوں گے، پھر ایسا ہی ہوا۔ جنگ جمل اور صفین اور خوارج کے ظہور والے واقعات نجد عراق اور اس کے نواحی علاقے کے لوگوں کے سبب ہی پیش آئے، یہ تمام مشرقی علاقے ہیں۔ اسی طرح دجال اور یاجوج و ماجوج کا ظہور بھی اسی علاقے سے ہوگا۔ اس حدیث میں مذکور سینگ کے بارے میں قول یہ کہ جانور کا سینگ بطور مثال قبیح امور کے لیے مستمد ہوا، شرح کرمانی۔
جلد نمبر 24 شرح صحیح بخاری۔ علامہ عینی رحمہ اللہ جو حنفی عالم دین ہے، جنہوں نے عمدۃ القاری لکھی، انہوں نے الفتنۃ من قبل المشرق، امام بخاری رحمہ اللہ کے اس کے تحت لکھتے ہیں، باب کے اندر مطابقت بیان کرتے ہوئے امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ، اس حدیث کی امام بخاری کی تبویب سے مطابقت اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علامہ عینی کے الفاظ ہے، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سنگ طلوع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہہ کر نجد کی طرف اشارہ فرمایا، اور نجد مشرقی میں واقع ہے۔ فتنوں کا آغاز مشرقی سے ہوتا ہے، اسی طرف سے یاجوج و ماجوج دجال کا ظہور ہوگا۔ کعب کہتے ہیں مشرق میں مہلک بیماری ہوگی، کعب سے مراد کعب الاحبر، جو موطا امام مالک میں کل ہم نے کعب الاحبر کا مشورہ دیکھا جو آپ نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ مشرق میں مہلک بیماری ہوگی، اور کوئی بیماری دین سے بیزاری ہے، یعنی لوگ دین سے الحاد۔ محلب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مشرق کے لیے دعا اس لیے نہیں کی کہ وہ اس شر سے باز آ جائے جو شیطان کے فتنوں کی صورت میں ان کے سمت موجود ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 200۔ پھر اس کے بعد آگے آپ نے لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ اس لیے فرمایا، علامہ عینی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ اس لیے فرمایا کہ اہل مشرق اس دور میں کافر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فتنے اس طرف سے سر اٹھائیں گے، بالکل ایسے ہی ہوا۔ جنگ جمل و صفین اور خوارج کا زور نجد عراق اور اس کے نواحی علاقوں میں ہوا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں سب سے بڑا فتنہ جو دائمی فساد کا سبب بنا، وہ بھی اسی سمت سے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے واقع ہونے سے قبل ہی سمت سے خبردار اور متنبہ فرماتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی نشانی تھی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، وقال غیرہ کان اہل المشرق یومئذ اہل الکفر فاخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما اخبر، واول الفتنة كان من قبل المشرق من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدعة نشأت من تلك جہتی۔ علامہ خطابی کے علاوہ دوسرے اہل علم کہتے ہیں، یا ابن حجر کہتے ہیں کہ علامہ خطابی کے علاوہ دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ اہل مشرق اس دور میں کافر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ فتنے اس سم سے پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے عین مطابق سب سے پہلا فتنہ جو مسلمانوں میں دائی اختلاف و اختراف کا باعث بنا، وہ مشرقی سے نمودار ہوا۔ اختلاف کو شیطان پسند کرتا ہے اور اس پر بہت خوش ہوتا ہے، اسی طرح بدعت نے بھی اس علاقے میں پرورش پائی۔ اب آپ دیکھیں، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی کے اندر لکھتے ہیں، یخرج قرن الشیطان ای حزبہ واہل وقتہ وزمانہ واوانہ وذکرہ السیوطی وقیل یحتمل ان یرید بقرن قوت الشیطان۔ کہتے ہیں علامہ سیوطی کے بقول، تحفۃ الاحوذی شرح سنن الترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 381، علامہ سیوطی کے بقول شیطان کی سینگ سے مراد اس کا گروہ، اس کا دور اور اس کے معاونین ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سینگ سے مراد شیطان کی قوت اور اس کے گمراہ کن حربے ہیں۔ راس الکفر ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیوطی نے ذکر کیا کہ کفر کے سر سے مراد کفر کا بڑا حصہ ہے، زیادہ بہتر یہ مانیے کہ کفر کا سر چشمہ مشرق کی سمت ہے، کفر کا سر چشمہ، ٹھیک ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں المراد بھی اختصاص المشرق بھی، بہرحال لمبی عبارت ہے، کہتے ہیں علامہ نووی رحمہ اللہ کہ فتنوں کی مشرق کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل مشرق پر شیطان کا غلبہ زیادہ ہے۔ کس کا غلبہ زیادہ ہے؟ تسلط شیطان، کہ شیطان کا غلبہ جو ہے وہاں پر زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا اور دجال بھی مشرق سے نمودار ہوگا، یوں مشرق بڑے فتنوں کا منبع اور کفر کا سرچشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابن حجر نے اور ایک بات بھی کہی اور وہ تفصیل ہے، بہرحال اس سے یہ بات کیا پتا چلی، بہرحال میں اور دو تین باتیں بھی بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ تو محدثین ہے، کوئی کہے گا کہ ہمارے اکابر تو نہیں کہا۔ چلو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیوبند کے معروف عالم دین ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تقاریر ہے سنن ترمذی کے اوپر، سنن ترمذی کے اوپر ہے عرف الشذی، اور بخاری کے اوپر ہے فیض الباری۔ فیض الباری عربی میں بھی چھپی ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، جو ان کے ایک شاگرد ہے احمد رضا بجنوری، انہوں نے ان تقاریر کو جمع کیا۔ فیض الباری آپ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ عراق کے بارے میں کیا لکھتے ہیں دیکھیں۔ لکھتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری، قوم نوح کے بت عراق ہی میں تھے، چونکہ عراق کی
عراق کا علاقہ عرب کے تحت چلایا آیا ہے، اس لیے اس کو عراق عرب کہا جاتا ہے، اور یہ تعجب نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ عرب میں بت پرستی کا رواج دینے والا پہلا شخص امر جو عراقی میں بت اٹھا کر عرب میں لایا اور عربوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ یعنی بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی یا عرب میں بت پرستی داخل کرنے والا کون تھا؟ عراقی تھا۔ انہی کے شاگرد ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے فتح الملہم، جو وہ زندگی میں مکمل کر نہیں پائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کیوں نہیں کر پائے، تو اس کو مکمل کیا تقی عثمانی صاحب نے۔ فتح الملہم کی 5ویں جلد کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر ایک بات کہی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، وہ عربی شرح ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں عبارت مجھے جلد نمبر ایک مل نہیں رہی ہے، ایک منٹ دیجیے مجھے۔ ہاں، کہتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْكَرُوا سِيرَةً بَعْضُ أَقَارِبِ عثمان، کہ سب سے پہلے جو یہ جھوٹے الزامات سیدنا عثمان ابن عفان پر لگائے گئے وہ کون تھے؟ وہ اہل عراق تھے۔ یعنی خوارج کا جو فتنہ اٹھا وہ کس کی وجہ سے اٹھا؟ عراقیوں کی وجہ سے۔ یہ بات شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب فتح الملیم کے اندر تسلیم کی، اور علامہ انور شاہ نے بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کہیں گے کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے بنیادی طور پر بریلیوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت جو بریلیوں کے بہت بڑے امام ہیں، بلکہ میں کہوں گا جو امام شرک و بدعت ہے، دجال ہے، طاہر القادری صاحب، ان کی ایک کتاب ہے اسلام دین امن یا دین فساد، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اسلام دین امن یا دین فساد، یہ کتاب کا نام ہے، اور اس کا حصہ دوم ہے، حصہ دوم ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک باب باندھا ہے فتنہ داعش کا ظہور حدیث نبویہ کی روشنی میں۔ اس میں سوال و جواب کی نشست، سوال و جواب اس میں انہوں نے جمع کیے ہیں، اور کافی سارے سوالات ہیں، اور سوال نمبر 17 ہے۔ کیا ہے؟ سوال نمبر 17 ہے، یہ انٹرنیٹ پر بھی لنک موجود ہے، میں ابھی آپ لوگوں کو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 17 ہے۔ سوال نمبر 17 کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہشت گرد نجد اور مشرق سے نمودار ہوں گے۔ ان حدیث میں نجد اور مشرق سے مراد کون سے علاقے لیے گئے ہیں؟ یہ سوال ہے، ذرا غور سے سنیں۔ جواب کیا ہے حضرت کا؟ جواب دیتے ہیں حضرت جناب والا، نجد اور مشرق سے مراد عراق اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں جہاں سے دہشت گرد گروہ داعش نمودار ہوئے۔ نبی کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ مشرق عراق دنیا میں پیدا ہونے والے بہت بڑے فتنے کا مرکز ہوگا۔ کس نے کہا؟ اور بعد میں خود انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ میری بات نہیں ہے، خود طاہر القادری نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ نجد سے مراد کیا ہے؟ عراق ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے، دو علماء جو میں سمجھتا ہوں اس وقت کے بہت بڑے علماء ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلسلۃ احادیث الصحیحہ کے اندر، جس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 305، کہتے ہیں یعنی بعض بدعتی اور سنت کے مخالف اور توحید سے دور لوگ، یعنی جو توحید سے دور ہیں، شرک کے شکار ہے، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے، توحید سے دور ہے بلکہ توحید کے دشمن ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور وہ حدیث، یعنی وہ حدیث سے مراد جس میں نجد کی مذمت آئی ہے، کو امام محمد پر اس اعتبار سے لاگو کرتے ہیں کہ اس سے مراد امام محمد ہے، کیونکہ آپ آج کل کے اس نام کے معروف نجد سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ آپ کا تعلق نجد یمن سے ہے، نہ کہ نجد عراق سے، اور نجد یمن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ یہ لوگ، شیخ البانی کہتے ہیں، یہ لوگ یہ حدیث کے صحیح مفہوم سے جاہل ہے، جاہل مرکب ہے، حالانکہ یہ فاش غلطی ہے، حدیث میں لفظ نجد سے مراد نجد ریاض نہیں بلکہ لفظ نجد سے مراد صرف اور صرف عراق مقصود ہے، جس پر بہت حدیث کے طرق دلالت کرتے ہیں، جو طرق ہم نے کل دیکھے، اور یہی قول پر اپنے علماء کا ہے، پرانے علماء کا ہے، جیسے کہ امام خطابی، ابن حجر، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ حافظ زبیر العزائی رحمہ اللہ دو مقامات پر، ایک تو ان کی کتاب ہے موطا کی، جب انہوں نے شرح لکھی اس میں انہوں نے کہا، کیا کہا؟ معلوم ہوا کہ نجد میں شیطان کا سنگ نکلنے سے مراد عراق والا نجد ہے، لہذا
بعض اہل بدعت کا نجد سے نجد حجاز یا نجد ریاض مراد لینا بالکل غلط ہے۔ یہ معطا کی انہوں نے جو تخریج کی ہے، اس کا جلد نمبر ہے 300، جلد نمبر تو نہیں ہے، ایک ہی جلد ہے، 392، 352۔ پھر ایک جہاں پر آپ نے مشکات کی بھی شرح لکھی ہے، تو اس کے اندر بھی آپ نے یہ کہا، جن احادیث میں کہتے ہیں کہ عربی زبان میں بلند و سخت جگہ کو نجد اور پست اور نچلی زمین میں غور کہتے ہیں، دیکھیے القاموس۔ پھر کہتے ہیں عرب کے علاقے میں بہت سے نجد ہیں، اور پوری تفصیل نقل کی۔ جن احادیث میں قرن الشیطان، زلزلوں اور فتنوں والے نجد کا ذکر ہے، ان سے مراد نجد العراق ہے۔ یہ بات آپ نے کہی، کس نے؟ حافظ زبیر علی زائی رحمہ اللہ نے۔ تو اب یہ بات پتا چلی کہ تواتر کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے، اور محدثین نے واضح طور پر نجد سے مراد کیا لیا؟ نجد عراق ہے کہ نہیں؟ رکھتے ہیں۔ دیکھیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سب اہل علم کے ہاں یہ معروف ہے کہ کتاب و سنت میں موجود کچھ جگہوں اور اقوام کی فضیلت ہے، یعنی بعض جگہوں کی فضیلت ہے اور بعض اقوام کی فضیلت ہے، جیسے بعض قبیلوں کی فضیلت ہے، مثال کے طور پر بنو تمیم، جس کے اوپر ہم آئیں گے۔ اب یہ نصوص کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو بھی اس جگہ یا قوم کی طرف منسوب ہوگا وہ دیگر جگہوں یا اقوام کے افراد سے افضل ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ اگر کوئی شخص عراق سے ہے اور وہ شخص دیندار ہے، بلکہ بہت بڑا اپنے وقت کا عالم دین ہے اور علماء موجود ہیں، لیکن ایک شخص مکہ میں ہے یا مدینہ میں ہے لیکن مشرک ہے، تو کیا محض مکہ یا مدینہ سے ہو جانا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مقدم یا مفضول ہے، افضل ہے اس کے مقابلے میں جو عراق میں ہے؟ بالکل نہیں۔ بالکل اسی طرح جن جگہوں کے بارے میں یہ مذمت وارد ہوئی ہے اور وہاں مستقبل میں ہونے والے شر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو بھی اس علاقے کی طرف منسوب ہوگا یا اس کی طرف نسبت رکھے گا وہ مضمون ہوگا۔ کیوں ساتھیو؟ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر کیا کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہے کہ نہیں؟ جیسا کل میں نے آپ کو دلیل دی کہ درہ کون تھی؟ سیدنا سیدہ درہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو لہب کی۔ بلکہ مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو بنانے کے لیے اٹھے، آپ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے، تو دونوں ام المؤمنین عائشہ اور سیدہ درہ دونوں اٹھے وضو کا پانی دینے کے لیے۔ سیدہ درہ آگے بڑھ گئی اور سیدہ درہ مقدم ہو گئے، انہوں نے پہل کر لیا اور وضو کا پانی دیا۔ تو آپ نے تکلیف دیکھ لی سیدہ درہ کی کہ مدینے کے لوگ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، قیل و قال کر رہے ہیں، یہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے، اس کے باپ نے تو اسلام پر کافی ظلم کیا، مسلمانوں پر ظلم کیا۔ تو کہا کہ درہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرا حصہ ہو، تم میرا خون ہو۔ سبحان اللہ! یعنی آپ کہاں سے آتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ آپ دیکھیں کہ اسلام لانے کے بعد آپ کی خشیت کا عالم کیا تھا۔ قرآن کو وہ دیکھتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے۔ جنگ یرموک میں آپ ان کا دیکھیں، جو دیگر لڑائی میں آپ شہید ہو گئے غالباً، جو بعض مورخین نے نقل کیا ہے، غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مورخین نے مختلف جنگوں کا ذکر کیا ہے، آپ شہید ہو گئے جنگ میں لڑتے لڑتے۔ اسلام کے لیے آپ نے جتنا ایسی بہادری کا آپ نے مظاہرہ کیا جو بہادری اسلام لانے سے پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حالانکہ تھے ابو جہل کے بیٹے۔ ابو جہل کون ہے؟ جیسا امام حیثمی مجمع الزوائد کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون ہے ابو جہل، تھے فرعون کے بیٹے لیکن صحابی بنے۔ اللہ اکبر! تو اصل چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے پاس کیا مطلب ہے؟ جیسا حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ نہیں؟ ایک واقعہ جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں نقل کیا، ابن سعید کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا، کیا کہا کہ اے سلمان، اے صحابی رسول، مقدس زمین یعنی پاک زمین شام کی طرف آ جاؤ، شام کی طرف۔ اور شام اس وقت 4 ممالک کو مل کر، جو آج کا شام نہیں، اردن، لبنان، فلسطین، سوریا۔ تو ہاں، اردن، اردن،
سیریا، لیبنان، جورڈن، فلسطین، ہاں 4۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب لکھا؟ یہ لکھا کہ زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، اللہ اکبر، زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، بلکہ انسان کا اس کا اپنا عمل اسے مقدس بناتا۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے اس خط کے اوپر بہترین شرح کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ شرح میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ کافی اہم بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں کہی ہے، اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ وہ بات کو سمجھیں۔ اور یہ بات شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کی مجموع الفتاوی میں موجود ہے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور بات بھی ایسے ہی جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ سب سے افضل ترین جگہ ہے، اور یہی مکہ ابتداء اسلام ہے، دارالکفر افضل ترین جگہ ہے، اور یہی مکہ ابتداء اسلام میں دارالکفر اور دارالحرب تھا، بلکہ یہاں رہنا بھی حرام تھا، اور فتح مکہ کے بعد بھی مہاجرین پر یہاں مقیم ہونا حرام کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح شام کا علاقہ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلنے سے پہلے بے دین، مشرک، ظالم اور فاسق لوگوں کا گہوارہ تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ میں عنقریب تمہیں فاسقوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ چنانچہ کسی جگہ کا دارالکفر یا دارالاسلام یا دارالایمان ہونا، یا دارالحرب یا دارالامن ہونا، یا اطاعت یا معصیت کی جگہ ہونا، یا دارالمؤمنین یا دارالفاسقین ہونا، یہ تمام عارضی اوصاف ہیں۔ عارضی کیا معنی؟ ٹیمپرری، کوئی پرماننٹ چیزیں نہیں ہیں۔ عارضی اوصاف ہے، دائمی اوصاف نہیں ہے۔ جگہوں کے اوصاف بدلتے رہتے ہیں، جیسے انسان خود بھی کفر سے ایمان اور علم یا کبھی الٹ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تاہم دائمی فضیلت جو ہر جگہ اور ہر وقت ساتھ رہتی ہے، وہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی میں، عیسائی یا صابی بے دین ہیں، ان میں جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرے، تو ایسے ہی لوگ اپنے رب کے ہاں اجر پائیں گے، اجر ملے گا۔ پھر جیسے سورہ بقرہ میں کہا وَقَالُوا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہود کہتے ہیں کہ تم، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ تم جب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہودی اور نصارہ نہ ہو۔ ان سے کہو کہ اگر تمہارا جو دعویٰ ہے اس کی دلیل لے کر آؤ۔ بہرحال برہان کا ترجمہ دلیل کرتے ہیں، حالانکہ برہان کا ترجمہ دلیل نہیں ہے، ہم کیونکہ وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، کبھی اور موضوع پر۔ پھر شیخ الاسلام نے تیمیہ نے اور بھی آیتیں نقل کی۔ اب اس کے بعد شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس لیے کسی بھی انسان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں کہ کسی جگہ کی فضیلت کے باعث وہاں کے لوگوں کو بھی مطلق طور پر صاحب فضیلت سمجھے۔ اگر مکہ کی فضیلت ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ مکہ میں ہر کوئی جو رہنے والا ہے وہ بھی صاحب فضیلت بن جائے۔ اگر عراق کی یا نجد کی مذمت آئی ہے تو ہر کوئی جو وہاں پر رہنے والا ہے وہ قابل مذمت نہیں ہوگا، بلکہ اسے چاہیے کہ ہر حقدار کو اس کے مطابق حق دے۔ لیکن جب بات فضیلت کی ہو تو اس کی بنیاد ایمان، عمل صالح اور نیک گفتار پر ہی ہونی چاہیے۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دینے پہ لازم نہیں آتا کہ ان میں سے ہر فرد دوسرے مجموعے کے ہر فرد سے افضل ہو۔ مثال کے طور پر دوسری صدی کے تیسری صدی پر فوقیت حاصل ہے، کیوں؟ خیر القرون، عرب کو دیگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، قریش کو دیگر قبائل پر فوقیت حاصل ہے، لہٰذا اجمالی فضیلت اجمالی ہوتی ہے، اس سے ہر فرد کا افضل ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ بات شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ یہ کہاں ہے؟ مجموع الفتاوی کے اندر، ٹھیک ہے۔ چلیے دوسری بات میں بتاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، مندرجہ ذیل بیان کے بعد اس حدیث کا مفہوم یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ اہل نجد شروع سے لے کر آخر تک سب کے سب مذموم ہیں۔ مذموم یعنی ان کی مذمت کی ہے، بلکہ اس میں تو نجد کی مطلقاً مذمت بھی نہیں ہے، بلکہ مذمت ایسی صورت میں جب فتنے اور شر ہوگا، اور یہ ہر وقت اور ہر صدی میں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کبھی شر پایا جا سکتا ہے اور کبھی علم و ہدایت اور فضل و خیر کا منبع بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ مجموع الرسائل والمسائل کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 265 میں کہتے ہیں، بہرحال حدیث مذکور مذمت کس وقت ہوگی، حدیث میں مذکور مذمت کس وقت ہوگی اور کس وقت نہیں ہوگی؟ کچھ حالات میں مذمت ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کچھ حالات میں مذمت ہوگی اور کچھ حالات میں نہیں ہوگی۔ جیسے رہنے والے لوگ ہوں گے وہی معاملہ کیا جائے گا، اس لیے کہ علاقوں کی مذمت ان کی ذات کی نسبت سے نہیں بلکہ افراد کی نسبت سے ہے، اگرچہ وہ فضیلت ایک دوسرے سے کم
وہ بیش ضرور ہوتے ہیں اور ان کی حالات میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ بس جسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے، ایسے ہی جگہوں کی حالات بھی تبدیل فرماتا ہے۔ چنانچہ کسی وقت میں کوئی جگہ نافرمانی کی جگہ ہو تو دوسرے وقت میں اطاعت گزاری کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی برعکس بھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تیسری بات کو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ تھک چکے ہوں گے۔ یہ مختصر باتیں تھی، انشاءاللہ اور بھی بہت سارے نکات ہیں جو کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔